بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نوٹس ہے جو کہ ایشو کیا گیا تھا آن سیٹرڈے. اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ الفاظ اس میں کم سے کم لکھواؤں اور ترجمہ ہو جائے اس کا. سب کے پاس ہے یہ نوٹس؟ یہ گروپ پر بھیجا گیا تھا، سب کے پاس موجود ہے یہ؟ طیب ہے؟ ٹھیک ہے. نوٹس ٹو ڈیل اسٹوڈنٹس. ڈیل آپ کو شاید معلوم ہے. ڈیل معلوم ہے آپ کو؟ ڈیل یہ شورٹ ہے کس کا، یا ایبریویشن ہے کس کا؟ ڈپلوما ان انگلش. ڈی کا مطلب ڈپلوما، ای کا مطلب انگلش، ایل کا مطلب لینگویج، اور دوسرے ایل کا مطلب لٹریچر. ٹھیک ہے، دوسرے ایل کا مطلب لٹریچر. ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. ڈپلوما ہوتا ہے، انگلش زبان، لینگویج بولتے ہیں زبان کو، لٹریچر بولتے ہیں ادب کو. ٹھیک ہے، تو ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا مطلب ہے انگریزی زبان و ادب میں ڈپلوما. ٹھیک ہے، ڈپلوما ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک ڈگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہی ہیں. تو سمجھ میں آیا یہ ڈیل؟ یہ یہاں پر بھی آیا ہے، اس کے علاوہ شاید پہلے بھی آیا ہو، اور یہ بار بار آتا رہے گا نوٹس میں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کس چیز کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ یو آر ڈیل اسٹوڈنٹس. آپ کے گروپ کا نام کیا ہے؟ ایم کے ای آر سی ڈیل اسٹوڈنٹس لکھا ہوا نا اس پہ، ڈیل اسٹوڈنٹس 23. تو اس کا یہی مطلب ہے، ڈیل اسٹوڈنٹس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ڈپلوما ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. اور ایک ڈی ای ایل یا صرف ڈیل، ڈی ایل یہ دلی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. ڈی ایل سے یا ڈی ای ایل سے دلی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈی ایل سے یا ڈی ای ایل سے دہلی. ہر سٹی کا ایک کوڈ ہوتا ہے، ہر سٹی کا ایک کوڈ ہوتا ہے. اس کوڈ سے اس سٹی کو مختصراً لکھا جا سکتا ہے یا بولا جا سکتا ہے، یا مستعمل ہے آپ کا ٹکٹنگ میں، آپ کا فلائٹ ٹکٹنگ میں. ٹھیک ہے، سٹی کوڈ ہوتا ہے ایک طریقے سے. جی، یہ ڈیل ایک کمپیوٹر کا وہ بھی ہے، کمپیوٹر کی ایک کمپنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام بھی ڈیل ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو سمجھ میں آئیے بات ڈیل والی؟ چلیں آگے. نوٹس ٹو ڈیل اسٹوڈنٹس. All the students of diploma in English, all the students of diploma in English are hereby informed. hereby یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ایک بار. hereby کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بذریعہ ہذا. hereby کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بذریعہ ہذا. اعلان وغیرہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جملہ طلبہ عزیز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے، ایسا کر کے لکھا جاتا ہے اعلان وغیرہ جب نکلتا ہے. تو جملہ طلبہ عزیز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے. تو بذریعہ ہذا ہیئر بائی، یعنی اس اعلان کے ذریعے سے. بذریعہ ہذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس اعلان کے ذریعے سے. All the students of diploma in English are hereby informed. انفارم آپ کو پتا ہی ہے. یہاں پر جو آر انفارمڈ ہے یہ پیسو وائس ہے، یہ مجہول ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. That an important rule will come into effect at MKERC
that an important rule, ایک اہم کیا کہتے ہیں رول، قانون، will come into effect. To come into effect لکھ لیں. To come into effect لاگو ہونا. ٹھیک ہے، لاگو ہونا. will come into effect at MKERC. MKERC یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ شورٹ ہے کس کا؟ مرکز الخیر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر. جو ادارہ جو رجسٹرڈ ہے وہ مرکز الخیر کے نام سے ہے، الخیر ٹرسٹ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے، مرکز الخیر ایجوکیشنل ٹرسٹ اس نام سے رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی مناسبت سے مرکز الخیر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر. مدرسہ البتہ پہلے سے یہ چل رہا تھا دوسرے نام سے، یہ بعد میں رجسٹرڈ ہوا ہے. اچھا، اسٹارٹنگ فرام دا نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے کے آغاز سے. ٹھیک ہے، اگلے ہفتے سے، اگلے ہفتے کے شروع سے. ہمارا ہفتے سے مراد سیٹرڈے، سنیچر سے. اگست 12 اگست سے. It is mandatory for all Delhi students. Mandatory یا mandatory جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے معنی لازمی، ضروری. یہ لفظ آیا ہے میرے خیال سے mandatory، لازمی، ضروری. واجب التعمیل، واجب التعمیل، لازمی، ضروری اور واجب التعمیل. ٹھیک ہے، لکھ لیں. Is it mandatory? Is it mandatory? Is it سوال، کوشچن ہے. Is it mandatory؟ کیا یہ ضروری ہے؟ یعنی کیا اس کو ادا کرنا، اس کی ادائیگی واجب ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ Is it mandatory؟ کیا یہ ضروری ہے؟ It is. اچھا، مینڈیٹری کے بعد فور آئے گا. ٹھیک ہے، جس کے لیے ضروری ہوگا اس کے لیے کیا لائیں گے؟ فور. فار آل اسٹوڈینٹس ٹو کمیونیکیٹ اونلی ان انگلش. لکھیں ٹو کمیونیکیٹ، ٹو کمیونیکیٹ. جی کیا لکھا؟ ٹو کمیونیکیٹ، بات چیت کرنا. زبانی یا تحریری طور پر اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کرنا.
زبانی یا تحریری طور پر اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کرنا. مافی الضمیر کی ادائیگی پر قادر ہونا. مافی الضمیر کی ادائیگی پر قادر ہونا. مافی الضمیر ہم بولتے ہیں اردو میں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہے. یعنی آپ کے دل میں جو بات ہے اس کی ادائیگی پر قدرت رکھنا، اس کو بول سکتے ہیں کیا؟ کمیونیکیٹ کرنا. ٹھیک ہے، ہم بول دیتے ہیں عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں اس کا کمیونیکیشن اچھا نہیں ہے یا اس کی کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک سے بول چال پر، مافی الضمیر کے اظہار پر اچھے سے قدرت نہیں رکھتا ہے. چند ایک ایگزامپلس لکھ لیں چھوٹی چھوٹی سی، جس سے اس کے استعمال کا طریقہ اور معنی کی وضاحت ہو جائے گی. لکھ لیں: He communicates well. He communicates well. He communicates well. وہ اچھے سے بات کرتا ہے. وہ اچھے سے بات کرتا ہے. سلیش مافی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے. وہ اچھے سے بات کرتا ہے سلیش مافی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے. سلیش فارورڈ سلیش مافی الضمیر کی ادائیگی کرتا ہے. لکھیں اگلی اگزامپل لکھیں. He communicated his ideas. جزاک اللہ. He communicated his ideas. He communicated his ideas. اس نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا. اس نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا. IDEA. اس میں ایس لگا دیں گے آخر میں. کیا لکھا؟ He communicated his ideas. اس نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا. جی، اپنے سلیش اظہار کیا کا اظہار کیا. سلیش کا اظہار کیا یعنی اپنے خیالات کا اظہار کیا. یعنی کہ اپنے کیا مطلب؟ یعنی بول کر اس نے اپنے خیالات بتائے. کمیونیکیٹڈ ہز آئیڈیاز کا مطلب ہوا کیا؟ اس نے اپنے خیالات بول کر بتائے یا لکھ کر بتائے. ٹھیک ہے، جی. اس کے لیے اور دوسرے ورڈ بھی آئیں گے. اچھا، تو ٹو کمیونیکیٹ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر جو بات آپ کے دل میں ہے اس بات کو کہنا اور ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کمیونیکیٹ کرنا.
ٹھیک ہے، کمیونیکیشن میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی بات دوسرے تک پہنچ رہی ہو. ٹھیک ہے، اس کا نام آتا ہے کمیونیکیشن. ٹی کے بعد ION، کمیونیکیشن. ما فی الضمیر کی ادائیگی، ابلاغ. جی، ما فی الضمیر کی ادائیگی، ابلاغ. بات چیت، باہمی رابطہ. باہمی رابطہ، باہمی رابطے کو بھی کمیونیکیشن بولتے ہیں. مان لیجئے میرا اس سے کمیونیکیشن نہیں ہوا، مطلب اس سے رابطہ نہیں ہوا. لکھ لیں کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اسکل. بول چال کی صلاحیت، کمیونیکیشن اسکلز. اسکل، SKILL. بول چال کی صلاحیت، بات چیت کی صلاحیت. ٹھیک ہے، چلیں جی. All students to communicate only in English language while residing on the campus and preferably outside the campus as well. لکھ لیں to reside. To reside. To reside. RESIDE. To reside. رہنا، آباد ہونا. رہنا، آباد ہونا، مقیم ہونا. ٹھیک ہے، ریزائڈ. اس کا نام آتا ہے ریزیڈینسی. رہائش گاہ کو بولتے ہیں کیا؟ سوری، ریزیڈینس. ہاں، ریزیڈینس لکھیں پہلے، ریزیڈینس. RESID، پھر اس کے بعد ENCE. ENCE ریزائڈ ہے نا، بس اسی کے آخر میں NCE لگانا ہے. اس کا نام ہو جاتا ہے ریزیڈینس. ریزائڈ کے آخر میں NCE لگانا ہے، ریزیڈینس. جی، قیام، اقامت، قیام گاہ. ریزیڈینس بولتے ہیں گھر کو. ریزیڈینس کس کو بولتے ہیں؟ گھر کو. گھر کو بھی ریزیڈینس بولتے ہیں، چونکہ وہ آپ کی قیام گاہ ہوتی ہے، اقامت گاہ ہوتی ہے، جائے سکونت ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ ریزیڈینس. ہاں، ریزیڈینس ہو گیا. ہاں، اسی سے آتا ہے ریزیڈینشل بھی. ریزیڈینشل، رہائشی. لکھ لیں چاہے تو ریزیڈینشل ایریا، پورا لکھ لیں ایسے، ریزیڈینشل ایریا. ریزیڈین لکھنے کے بعد TIAL لکھنا ہے. TIAL، ریزیڈینشل. ریزیڈین، پھر اس کے بعد TIAL لکھنا ہے، ریزیڈینشل. ریزیڈینشل ایریا بھی لکھ لیں، ایریا. رہائشی علاقہ. رہائشی علاقہ. ایک ہوتا ہے کمرشل ایریا.
جانتے ہیں؟ کمرشل ایریا جو تجارتی علاقہ ہوتا ہے، تجارتی جگہ ہوتی ہے جہاں پر عام طور پر دکان، ہوٹل، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں لوگ رہتے کم ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمرشل ایریا۔ عام طور پہ کمرشل ایریا جو ہے وہ مہنگا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، کمرشل کی اسپیلنگ وہی ہے جو ہوتی ہے عام طور پر کامرس سے، کمرشل ایریا۔ کمرشل ایریا ہوتا ہے کیا؟ تجارتی علاقہ، ہاں، تجارتی جگہ۔ ایسے انڈسٹریل ایریا ہوتا ہے۔ انڈسٹریل ایریا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، جہاں پر کیا کہتے ہیں، مصانع اور فیکٹریز وغیرہ جہاں پر ہوتی ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ انڈسٹریل ایریا۔ انڈسٹریل ایریا لکھنا چاہتے ہیں؟ لکھ لیں، ہم نے کب منع کیا؟ انڈسٹریل ایریا، INDU۔ اب ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ انڈسٹریل ایریا، صنعتی علاقہ، اردو میں بولیں گے اس کو صنعتی علاقہ، یہ چھوٹی صاد سے ہے جی، صنعتی علاقہ۔ صنعتی علاقہ جہاں پر جو ہے مصنوعات بنتی ہوں، فیکٹریاں ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ صنعتی علاقہ۔ چلیں جی، بہت ہو گیا، آگے چلیں۔ کس ایریا کو؟ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، یہ مکس ہے ویسے تو۔ روڈ ہے، جیسے مین روڈ ہوتا ہے عام طور پر، اس پہ دکانیں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، تو کیا بولتے ہیں، کمرشل پلس ریزیڈینشل ایریا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، communicate while residing on the campus and preferably لکھ لیں، preferably ترجیحی طور پر، ترجیحی طور پر، ترجیحی طور پر، preferably۔ ٹو پریفر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ترجیح دینا۔ ٹو پریفر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ترجیح دینا، معلوم ہے؟ نہیں تو لکھ لیں، ٹو پریفر، ترجیح دینا۔ ٹو پریفر سم تھنگ ٹو سم تھنگ، ایسے کر کے لکھیں، ٹو پریفر سم تھنگ ٹو سم تھنگ، ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا۔ چلیں، preferably outside the campus as well. This rule is essential. Essential یہ متعدد دفعہ آ گیا ہے، میں لکھوانے کی زحمت گوارا نہیں کروں گا یہاں پر۔ To foster your proficiency in English communication. To foster فروغ دینا، بڑھاوا دینا۔ To foster فروغ دینا، بڑھاوا دینا، پروان چڑھانا۔ To foster فروغ دینا، بڑھاوا دینا، پروان چڑھانا۔ فوسٹر یور پروفیشینسی لکھ لیں، پروفیشینسی۔
प्रोफिशिएंसी लियाकत महारत, लियाकत महारत। लियाकत महारत। और पुख्तगी, पुख्तगी प्रोफिशिएंसी। अच्छा ऐसा लिख लें, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन पूरा लिख लें। क्या मतलब हो जाएगा इसका? अब प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन पूरे का क्या मतलब हो जाएगा? इंग्लिश बातचीत में महारत। ठीक है, इंग्लिश जबान में या अंग्रेजी जबान में माफी ज़मीर की अदायगी पर लियाकत, महारत और पुख्तगी। कम्युनिकेशन के माना क्या है? पूरा लिखना है, कम्युनिकेशन भी लिखना है। जी जी। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, अंग्रेजी बातचीत में महारत, लियाकत या पुख्तगी। ठीक है जी। माना वाज़ेह है, जरूरी नहीं कि आप हर चीज को लिखकर ही याद करें। ठीक है, बस ऐसा एक साथ लिखा दिया, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे का बातचीत में। प्रोफिशिएंट टी के साथ लिखें, सी वाई हटा दें, टी लिखें, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। ये इसका जो है एडजेक्टिव है, इसके माना माहिर, प्रोफिशिएंट माहिर। हाँ? प्रोफिशिएंसी में सी वाई हटा दें, आखिर का टी लिख दें, प्रोफिशिएंट एडजेक्टिव बन जाएगा वो, इसके माना है माहिर। And enable you to confidently express your day-to-day experiences in English. And enable you, to enable लायक बनाना, to enable लायक बनाना, to enable लायक बनाना, काबिल बनाना, लायक बनाना, काबिल बनाना। ठीक है जी। enable and enable you to enable के आगे somebody भी लिख लें, किसी को काबिल बनाना, लायक बनाना, एस बी लिख लें, इस एस बी। ठीक है। enable you to confidently express your day to day experiences, confidently लिख लें इसी तरीके से जिस तरीके से किताब में यहां पर है नोटिस में, कॉन्फिडेंटली एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंटली एतमाद के साथ, पुर एतमादी से, पुर एतमाद के साथ, पुर एतमादी से, वसूक से, वसूक छोटी कौफ, वसूक से। ओके जी। कॉन्फिडेंटली, इसी कॉन्फिडेंटली में CONFIDEN, फिर उसके बाद CE अगर लिख देंगे तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी क्या? कॉन्फिडेंस। इसके माना होता है क्या? एतमाद, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस लिख लें, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, भरोसा, खुद एतमादी, भरोसा।
CE بس. کانفیڈینس، خود اعتمادی، بھروسہ. اچھا جی، اگر کانفیڈنٹ ہے جیسے کانفیڈنٹلی ہے، اس میں سے آخر سے ایل وائی ہٹا دیں، کانفیڈنٹ بولیں، تو وہ شخص جو پر اعتماد ہو اس کو بولیں گے کیا؟ کانفیڈنٹ. لکھ لیں کانفیڈنٹ، پر اعتماد. کانفیڈنٹلی لکھا ہے نا اوپر، ہے نا؟ کانفیڈنٹلی الگ چیز ہے، وہ ایڈورب ہے. اعتماد سے، پر اعتماد شخص کو کیا بولیں گے؟ کانفیڈنٹ. اعتماد سے الگ چیز ہے، وہ ایڈورب ہے. پر اعتماد شخص ایک الگ چیز ہے. جیسے مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے کہ وہ آئے گا، تو آپ بولیں گے آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ ہی ول کم. آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ ہی ول کم. یہاں پر آپ آئی ایم کانفیڈنٹلی نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ آئی ایم کانفیڈنٹ دیٹ ہی ول کم، مجھے اعتماد ہے کہ وہ آئے گا. اچھا جی، ٹو ایکسپریس یور، آپ نے یہ لفظ پڑھا اس میں ٹینسز کی ایکسرسائز میں، ٹو ایکسپریس یور وش اور ٹو ایکسپریس یور اوپینین. اس کے معنی کیا ہے؟ ٹو ایکسپریس یور وش، اپنی خواہش کا اظہار کرنا. ٹو ایکسپریس یور اوپینین، اپنی رائے کا اظہار کرنا. اور ٹو ایکسپریس یور ایکسپیرئنس، اپنے تجربات کا اظہار کرنا. لکھ لیں یہ والا ایک، لکھ لیں یہاں پر، یہ ریمائنڈر کے طور پر ہے، باقی وش اور اوپینین پہلے آ چکے ہیں. ٹو ایکسپریس یور ایکسپیرینسز، اس میں یہاں پر ہے تو پورا ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینسز، لیکن صرف ورب آپ ایسے لکھ لیں، ٹو ایکسپریس یور ایکسپیرینسز، جمع میں لکھ لیں ٹو ایکسپریس یور ایکسپیرینسز، اپنے تجربات کا اظہار کرنا. ڈے ٹو ڈے، جس طریقے سے ڈے ٹو ڈے لکھا ہوا ہے اس میں، اسی طریقے سے ڈے ٹو ڈے لکھ لیں. ہاں، ڈے ٹو ڈے، روز مرہ. اپنے تجربات کا. اگلا لفظ لکھیں یور ایکسپیرینسز. اگلا لفظ لکھیں فٹافٹ، چابک رفتاری سے اپنے تلوار کا استعمال کریں. جی، اگلا لفظ لکھیں کیا؟ ڈے ٹو ڈے، روز مرہ. جیسے روز مرہ کی سرگرمیاں، آپ اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، روز مرہ کی سرگرمیاں. نہیں مل رہا مدثر؟ ارے ایکسپریس کے بعد ہی ہے نا، اینڈ کانفیڈنٹلی ایکسپریس یور ڈے ٹو ڈے، وہی ڈے ٹو ڈے. ڈے ٹو ڈے کے معنی روز مرہ کا، روز مرہ. تو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، روز مرہ کی بات چیت، سوری سرگرمیاں، کام. پلیز بی اویئر دیٹ اینی وائلیشن آف دس رول. لکھ لیں بی اویئر. ہاں، پلیز بی اویئر. پلیز بی اویئر، آپ واقف رہے، برائے مہربانی آپ کو، ہاں بی اویئر، واقف رہیے. بی اویئر، واقف رہیے، مطلع رہیے، باخبر رہیے. یہ جملہ حکمیہ ہے، بی اویئر، ٹھیک ہے؟ مطلع رہیے، باخبر رہیے اور واقف رہیے. اس کے علاوہ اویئر جو ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واقف، مطلع، باخبر کے. مثال کے طور پر آر یو اویئر، لکھ لیں آر یو اویئر. آر یو اویئر. کیا معنی ہو جائیں گے اس کے؟ آر یو اویئر کے اگر یہ سوال ہوگا تو
आर यू अवेयर, ब्रैकेट में लिख लें ऑफ इट, अवेयर के बाद ब्रैकेट में लिख लें ऑफ इट, ऑफ इट, इसके पूरे का मतलब हो जाएगा क्या, क्या आप इससे बाखबर हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगाइएगा वहां पर, आर यू अवेयर ऑफ इट के बाद क्वेश्चन मार्क, क्या आप इससे बाखबर हैं, क्या आपको पता है, आर यू अवेयर ऑफ इट, क्या आपको इस बात का पता है, आर यू अवेयर ऑफ इट इसके क्या माना हो जाएंगे, क्या आपको इस बात का पता है, आर यू अवेयर ऑफ इट। अच्छा जी, अवेयर, इसके अलावा अच्छा अवेयर के बाद जिस चीज से आप वाकिफ होते हैं उसके लिए ऑफ लगाते हैं, इसीलिए ऑफ वहां पर लिखवाया मैंने, ऑफ इट, ठीक है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मैं सूरत हाल से बाखबर नहीं हूं, सूरत हाल से आगाह नहीं हूं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ऐसा आप बोल सकते हैं। कुछ लोग लिखने लग गए हैं और कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, अब जो लोग लिख रहे हैं वो लोग कल बता देंगे, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो कहेंगे कि सर ये तो नहीं लिखवाया, या ये तो हमें पता नहीं था, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, या तो सब लोग लिखें या सब लोग ना लिखें। चलें लिख लें, आई एम, क्या बोला था मैंने, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, मैं सूरत हाल से बाखबर नहीं हूं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ऑफ लगाते हैं इसके साथ। अच्छा, इसका नाउन आता है अवेयरनेस, अवेयरनेस आगाही, लिख लें फटाफट, इसका नाउन भी लिख लें, अवेयर पूरा का पूरा इसी तरह रहेगा, आखिर में नेस लगा देंगे, NESS, नेस, अवेयरनेस आगाही। क्या बोलना चाह रहे हैं जावेद, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन SITUA, अच्छा मेरा मुंह देख रहे हैं, सिचुएशन सूरत हाल, मैं सूरत हाल से आगाह नहीं हूं, बाखबर नहीं हूं। अगला लफ्ज है अवेयरनेस, इसके माना आगाही, अवेयरनेस आगाही। जी ये आया है लफ्ज पहले, ये लफ्ज आए हैं पहले, ये अल्फाज आए हैं पहले, लेकिन उस वक्त कुछ लोग थे और कुछ नहीं, तो इसलिए दोबारा बोल दिया, कोई मसला नहीं, याद कर लीजिए। प्लीज बी अवेयर that any violation of this rule, violation खिलाफ वर्जी, वो वायलेंस वो अलग चीज है, ये वायलेशन, वायलेशन अलग चीज है, वायलेंस अलग चीज है, वायलेंस तशद्दुद, वायलेशन खिलाफ वर्जी, किसी उसूल वगैरह की खिलाफ वर्जी को क्या बोलते हैं, वायलेशन। ये तेरे मेरे खिलाफ वर्जी जी। अच्छा, टू वायलेट इसका वर्ब लिख लें, टू वायलेट, टू वायलेट VIOLATE, आखिर में ई आएगा बस, टू वायलेट खिलाफ वर्जी करना, किसी उसूल, हलफ, मुआहदे, कसम को तोड़, कसम तो हो गया इसलिए, किसी हलफ, मुआहदे या कानून को तोड़ना। Violation of this rule will result in a fine of 5 rupees. To result in something slash into something. To result in something slash into something. यानी कि in और into दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। To result in something इसके माना होते हैं नतीजा होना, नतीजा होना, रिजल्ट होना, नतीजा होना, नतीजे की सूरत में जाहिर होना। जी, नतीजा होना, नतीजे की सूरत में जाहिर होना। Will result in a fine of 5 rupees each time it occurs. To occur के माने
آ گیا یہ لفظ بھی بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے لکھا تھا. ٹو اکر اس کے معنی واقع ہونا. ٹو اکر واقع ہونا، ظہور پذیر ہونا. چلیے بس یہیں تک رہنے دیجیے آج. ترجمہ دیکھ لیں یہاں تک کا. All the students of diploma in English are hereby informed. ڈپلوما ان انگلش کے تمام طلبہ کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے. جملہ ڈپلوما ان انگلش کے طلبہ کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ an important rule will come into effect at MKERC کہ ایک اہم رول نفاذ میں آئے گا، لاگو ہوگا مرکز الخیر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر میں. وہ کیا ہے؟ اسٹارٹنگ فرام دا نیکسٹ ویک سیٹرڈے اگست 12، اگلے ہفتے بروز سنیچر بتاریخ 12 اگست کے آغاز سے اٹ از مینڈیٹوری فار آل ڈیل اسٹوڈنٹس، تمام ڈیل کے طلبہ کے لیے لازمی ہے ٹو کمیونیکیٹ اونلی ان انگلش لینگویج، صرف اور صرف انگلش زبان میں بات چیت کرنا، صرف اور صرف انگریزی زبان میں بات چیت کرنا تمام طلبہ کے لیے لازمی ہے. while residing on the campus، اس کیمپس میں رہائش کے دوران، اس کیمپس میں سکونت پذیر ہونے کے دوران، اس کیمپس میں رہنے کے دوران. کیمپس بولتے ہیں احاطے کو، کسی جیسے کوئی یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کوئی ادارہ ہے، اس کا جو احاطہ ہے اس کو کیا بولیں گے؟ کیمپس. جیسے دلی یونیورسٹی ہے، دلی یونیورسٹی کا جو احاطہ ہے وہ وہاں کا کیا ہے؟ کیمپس. ٹھیک ہے. تو while residing in the campus، کیمپس میں، کیمپس کا ترجمہ اردو میں کیمپس کر سکتے ہیں. کیمپس میں رہائش کے دوران تمام طلبہ ڈیل کے لیے انگریزی زبان میں، صرف اور صرف انگریزی زبان میں بات چیت کرنا لازمی ہے. اینڈ پریفریبلی، اور ترجیحی طور پر آؤٹ سائڈ دا کیمپس ایز ویل، کیمپس کے باہر بھی. کیمپس کے اندر تو ہم نگرانی کر سکتے ہیں لیکن کیمپس کے باہر نہیں کر سکتے، تو کیمپس کے باہر بھی ترجیحی طور پر، یعنی پسندیدہ یہی ہے کہ باہر بھی آپ کیا بولیں؟ انگریزی ہی بولیں. دس رول از اسینشل، یہ رول ضروری ہے ٹو فوسٹر یور پروفیشینسی ان انگلش کمیونیکیشن، انگلش میں مافی ضمیر کی ادائیگی میں مہارت کو فروغ دینے کے لیے، انگلش میں بات چیت کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے یہ رول اسینشل ہے، ضروری ہے. اور and enable you to confidently express your day-to-day experiences in English، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، کس لیے؟ آپ کو پر اعتمادی سے، آپ کو اعتماد کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اپنے روزمرہ کے تجربات کو انگلش زبان میں بولنے پر قادر بنانے کے لیے بھی یہ رول ضروری ہے. اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ دس رول از اسینشل پر. دس رول از اسینشل ٹو فوسٹر، ون تھنگ ہو گئی، اور دس رول از اسینشل ٹو انیبل یو ٹو کانفیڈنٹلی ایکسپریس یور ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینسز ان انگلش، یہ سیکنڈ چیز ہو گئی. یہ رول ضروری ہے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ اپنے روزمرہ کے تجربات انگلش میں بیان کرنے پر قادر بنانے کے لیے. پلیز بی اویئر، برائے مہربانی آپ اس بات سے واقف رہیے، باخبر رہیے، that any violation of this rule، کہ اس رول کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی will result in a fine of 5 rupees، کا نتیجہ 5 روپے فائن کا ہوگا. اس رول کی خلاف ورزی کا نتیجہ 5 روپے فائن ہوگا. ایچ ٹائم اٹ occurs، جب بھی، ہر دفعہ جب ایسا ہوگا،
یعنی ہر دفعہ جب بھی یہ خلاف ورزی ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ 5 روپے فائن دینا ہوگا. ٹھیک ہے، بس یہیں تک ہے اس کا ترجمہ آج کراتے ہیں، آگے جو ہے کل پڑھا دیں گے. الفاظ زیادہ ہو گئے ہیں چونکہ پچھلا بھی ہے تو وہ متاثر نہ ہو، اس لیے ابھی یہیں تک رکھتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.